السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب، خالق، مالک، معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، اور نہ کوئی معبود ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ بنیادی دین کی تعلیم جو بصیرہ اکیڈمی کے نام سے چل رہی ہے دعویٰ سینٹر کی جانب سے، جس میں بنیادی دین کی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے لائیو زوم پر، جس میں ہم 3 اہم سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں: عقیدہ، فقہ اور حدیث شریف۔ عقیدے میں الحمدللہ ہم نے لیول 1 مستوی الاول کو ختم کر دیا، اور فقہ میں بھی ہم نے مستوی الاول پڑھ لیا۔ حدیث میں بھی ہم نے مستوی الاول میں مختلف احادیث اور ان کے فوائد ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد لیول 2 شروع ہوگا اگلے ہفتے کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ، کل جو کہ سیٹرڈے یوم السبت ہے، دعویٰ سینٹر کی جانب سے آپ لوگوں کی ضیافت ہوگی،
آپ لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی. تو میں پہلے بتا دوں آپ کو شروع میں، اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایمان کو پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. کل جو پروگرام ہوگا وہ صبح 11 بجے سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ پروگرام چلے گا. اس کے لیے الحمدللہ یہ پروگرام، اس میں کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے. آپ طلبہ و طالبات ہیں، آپ کے ایک ادب ہے، آپ کا ایک مقام ہے ہمارے یہاں، اور کیوں نہ ہو طالب علم کا مقام. دین میں طالب علم کا مقام ہے، شریعت اسلامیہ میں طالب علم کا مقام ہے. جو علم طلب کرتے ہیں ان کی فضیلتیں ہیں، جو علم طلب کرتے ہیں ان کا اعلیٰ مقام ہے. فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں سمندروں میں دعا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین طالب علم کے لیے جنت کی راہ، جنت کا راستہ مہیا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. یہ تمام فضائل ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اپنے کلام میں جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی اللہ کی کتاب، اس میں اللہ نے بیان فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. تو پھر کیوں نہ جو ہے مقام ہو ان کا، یقیناً مقام ہے. تو کل کا جو پروگرام ہے وہ اس طرح میں ہوگا. لوکیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ. میری آپ تمام طلبہ و طالبات سے جنہوں نے یہ کورس کیا ہے یا کر رہے ہیں، لیول 1 پڑھ لیا ہے، لیول 2 بھی پڑھیں گے، لیول 3 بھی پڑھیں گے، 3 لیول ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شریک ہوں. اور ہم نے بتا دیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ وہ طالبات جو خود صرف اکیلی پڑھ رہی ہیں گھر میں، گھر سے، ان کے والد یا ان کے شوہر یا ان کا بیٹا یا ان کا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ آپ جب آئیں استراحہ کو، آپ اپنے بھائی یا والد یا بیٹے کے ساتھ آ سکتی ہیں، بلکہ آئیں آپ ان کے ساتھ. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم والی بات. یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی جو ہے سعادت مند ہوتے ہیں. جو حدیث میں ہے نا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ طلبہ جو ہے آئے تھے، دین کی مجلس چل رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دین سیکھ رہے تھے. ایک آدمی کو کچھ کام تھا، اس لیے آیا تھا، وہ دین سیکھنے تو نہیں آیا تھا، کام سے آیا تھا. وہ جب دیکھا کہ بیٹھے میں، تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو فرشتوں کو جب کہا گیا کہ ان کی جو فضیلت آئی اس میں کہ ان کو بخش دیا جائے یا ان کے لیے خیر ہو، تو کہا گیا بھئی ان میں ایک آدمی ایسے ہے جو طالب علم نہیں ہے. تو وہاں بتایا گیا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی فائدے میں رہتا ہے. تو طالبہ کے ساتھ بھی آنے والے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو ضرور تشریف لائیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے اور آپ لوگوں کے لیے کچھ انعامات ہیں جو میرے پاس الحمدللہ ہیں. کل ہی میں لے آیا دعوت سینٹر سے، جو دعوت سینٹر کی جانب سے ہے آپ لوگوں کے لیے انعامات. اور دوسری چیز، لنچ کا بھی باقاعدہ انتظام ہے، کل اس کی بھی ترتیب ہو گئی ہے. کل ظہر کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہاں پر اس طرح میں لنچ دیا جائے گا. اور میں اور خان صاحب اور حامد بھائی جو ٹیم کے 2 اہم ممبر بھی ہیں ہمارے، ہم لوگ گئے تھے، دیکھ کر معائنہ کیے پورا. تو الحمدللہ خواتین کے لیے باقاعدہ الگ انتظام ہے، مردوں کے لیے بھی الگ انتظام ہے. خواتین کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام ہے. 2 بڑے بڑے ہال ہیں الحمدللہ، اور بیٹھ سکتی ہیں آرام سے باپردہ ہو کر انشاءاللہ. اور سوئمنگ پول بھی ہے، مسبح، اس میں بھی جو ہے فائدہ اٹھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل انشاءاللہ جو ہے 11 بجے سے پروگرام شروع ہوگا. لوکیشن بھیج دیا جائے گا، ضرور تشریف لائیں. ہم وہاں جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، ظہر کے بعد جو ہے کھانا ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا عشاء تک، جو کہ بہت مفید ہوگا انشاءاللہ.
آپ تمام سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایک بھی طالب علم یا طالبہ پیچھے نہ ہٹے، الا یہ کہ کوئی خاص مجبوری ہو یا کوئی ہیلتھ ایشو وغیرہ ہو، اللہ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے، لیکن آئیں ضرور کل کے پروگرام میں، کیونکہ یہ آپ کا آپ دیکھیے پروگرام کس کا ہے، یہ بصیرہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے، تو اسٹوڈنٹس ہیں آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ آپ نہیں آئیں گے تو پروگرام میں کامیاب نہیں ہوگا۔ صومالی لینگویج والے چلے گئے، ان کا پروگرام کافی، پھر کیرلا والے گئے، اب یہ اردو والوں کا پروگرام ہے، آپ اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، آپ ضرور آئیں، مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی نہیں یعنی ہم صرف پڑھیں گے، ہم نے بھائی تفریح بھی ہے اسلام میں کھیلنا منع نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حدیثیں ہم اس کورس میں پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نہیں کھیلے؟ کیا حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ جو کہ خاتون تھی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل نہیں دکھایا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلے ہیں، ایک اور کھیل دکھایا جو حبشیوں کا میدان مسجد نبوی کے صحن میں ہوا تھا، دکھائے دیکھے ہیں، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بالکل جائز چیز، اس سے آدمی فریش ہوتا ہے، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں، پھر لیول 2 بھی پڑھنا ہے آپ کو انشاءاللہ، تو آپ فریش ہوں گے، مائنڈ جو ہے، تو موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، اس طرح بھی اچھا ہے، بڑا ہے ماشاءاللہ، اور مردوں کے لیے بھی بہت اچھا کھیلنے کا انتظام ہے۔ بہرحال سب ترتیب ہو گئی ہے انشاءاللہ، آپ ضرور آئیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ کھیل کود کیا چیز ہے، کھیل کود اسلام میں ہے، جس اسلام میں جو ہے نماز پڑھنا ہے نا، جس اسلام میں روزہ رکھو، عبادت کرو، اسی اسلام میں کھیلنے کی بھی اجازت ہے۔ ابھی میں نے 2 دلیلیں دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیلنا خود اپنی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، اور کھیل دکھانا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں ایک تھوڑا سا نقشہ یہ پروگرام کے ہٹ کر، بس مختصر یہی بات ہے، پروگرام کی آنا ہے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹنا ہے کسی کو، امید کے سب آئیں گے۔ اس سے ہٹ کر جو لیول 2 ہے نا، جس میں ہم ایمانیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو، جو ہم کورس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور امتحان آپ کا اگلے جمعے ہوگا، پرچہ تیار نہیں ہو پایا، گوگل فارم کی شکل میں ہوگا، ایکچولی آپ کا جو امتحان لیا جائے گا، وہ فارم ہم آپ کو بھیجیں گے، جو الیکٹرانک، آپ کو پتہ ہے گوگل فارم ہوتا ہے، گوگل فارم، اس میں آپ کو جو ہے بہت آسانی سے چند منٹ میں جو ہے آپ پورا امتحان دے دیں گے، بشرطے کہ آپ سوالات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ تو پریپریشن کے لیے اور آپ کو 1 ہفتہ مل گیا الحمدللہ، اگلے جمعے تک آپ، یعنی اگلے جمعے تک، جی ہاں، اگلے جمعے کی صبح تک آپ مکمل تیاری کر سکتے ہیں۔ ایمانیات میں ایمان اور اس کے ارکان کی تفصیل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اسلام، ایک چیز ہوتی ہے ایمان، دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دین سکھانے، صحابہ آئے، اور آ کر گھٹنے سے گھٹنا ملایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مشہور ہے، آپ نے سنے ہوگے اہل علم سے، اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر رکھا اور سوال کیا۔ اچھا، جو آئے، اس حدیث کے راوی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جبریل ہے، کالے بال، سفید توپ، سفید کپڑا، مدینہ کے جو لوگ تھے، مختصر لوگ تھے، کہتے ہیں بھائی یہ تو اگر باہر سے آدمی آیا ہے، بڑا تعجب ہو رہا تھا دیکھ کر ان کو، کہ یہ آدمی اگر مسافر ہے تو سفر کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ آدمی اگر مقیم ہے، مدینے والا ہے، تو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم پہچانتے ہیں مدینے والوں کو، جیسے عزیزیہ میں عزیزیہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ بہرحال بڑا تعجب ہو رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، خاموش بیٹھے، تب دیکھنے کے کیا ہوگا معاملہ ماجرا۔ وہ آئے، قریب آ کر انہوں نے 5 سوالات کیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने सवाल किया इस्लाम क्या है बताइए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान जो आप पढ़ लिए हैं लेवल 1 में, वो उन्होंने बता दिया। इस्लाम क्या है? इस्लाम यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दो, नमाज कायम करो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात अदा करो, और इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करो। तो उन्होंने तस्दीक भी की कि आपने बिल्कुल सही इस्लाम का जवाब दिया। इसी पर ताज्जुब भी हो रहा था, कि इस पर भी ताज्जुब हो रहा था सहाबा को कि भाई पूछते भी हैं और तस्दीक भी करते हैं। फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ा और ईमान के बारे में उन्होंने पूछा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, कि ईमान क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ईमान भी बताया। ईमान के 6 अरकान का जिक्र किया। ईमान के 6 अरकान का जिक्र किया। उन्होंने फिर तस्दीक की, कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर उसके बाद उन्होंने एहसान के बारे में पूछा, एहसान क्या है? तो एहसान का भी मतलब उन्होंने बता दिया कि अल्लाह की इबादत ऐसी करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो, या इतना याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर पहली कंडीशन नहीं हो सकती तो दूसरा यकीन आपको करना होगा। इबादत करो अल्लाह की ऐसे जैसे आप अल्लाह को देख रहे हो, गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हो, गोया कि, जैसे कि, गोया कि। अगर ये नहीं हो सकता है तो तसव्वुर तो इतना याद रखना कि वो आपको देख रहा है। उसके बाद चौथा सवाल किया, क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, आपने फरमाया मुझे नहीं पता। फिर 5वां सवाल किया कि क़यामत की बाद निशानियां बताइए। 2 निशानियां उसने बता दी कि बच्चियां जो है नाफरमान होंगी, या औरतों की कसरत होगी, यानी इस्लामी फतहात बहुत होंगे, या औलाद अपने माँ बाप के साथ जो है बदसलूकी करेंगे। ये बयान कर दिया। उसके बाद वो चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उमर पता है ये साइल कौन थे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्रील थे, आपको आपका दीन सिखाने आए थे। आपको आपका इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, दीन सिखाने आए थे। तो इस्लाम, ईमान और ईमान 3 लेवल्स हैं दीन के। इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम पढ़ लिए हम, ईमान पढ़ेंगे। इस्लाम और ईमान में फर्क है या नहीं है? इस्लाम का माना, उसके अरकान हो गए। अब ईमान, उसका अरकान हम पढ़ेंगे। ईमान का माना मैं आपको बता देता हूँ आज। 2 चीजें अभी बताऊंगा मैं आपको, जो टाइम अकीदे की क्लास का बाकी रह गया उसमें। एक के इस्लाम और ईमान में फर्क है या नहीं है। दूसरा ये कि ईमान किसको कहते हैं। इस्लाम और ईमान में फर्क है या नहीं है, इसका जवाब याद रखिए। अगर इस्लाम और ईमान एक जगह मज़कूर हो, मतलब एक जगह उनका जिक्र आए, तो फर्क होगा। एक जगह, जैसे इस हदीस में है, हदीस जिब्रील जो भी मैंने सुनाई, एक जगह अगर इस्लाम और ईमान का जिक्र हो तो दोनों में फर्क होगा। और फर्क ये होगा कि इस्लाम ज़ाहिरी चीजों को कहेंगे, ईमान बातिनी चीजों को कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इस्लाम को अलग जिक्र किया जाए तो ईमान उसमें इंक्लूड होगा। ईमान को अलग जिक्र किया जाए तो इस्लाम उसमें इंक्लूड होगा। ये फर्क आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस्लाम और ईमान में फर्क है या नहीं है, तो आप कहें इसमें तफसील है। आप कहें कि अगर एक जगह दोनों जिक्र किए जाए तो फर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक जगह जिक्र किए जाए तो फर्क क्या होगा भाई, कि इस्लाम जाहिर चीजों को कहा जाएगा, ईमान बातिनी चीजों को कहा जाएगा। और अलग जिक्र हो तो इस्लाम में ईमान इंक्लूड है, शामिल है, और ईमान में इस्लाम शामिल है। इसके बाद ईमान की तारीफ, कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान
عربی زبان میں تصدیق کو کہتے ہیں. ایمان کا مطلب آمن یومن ایمانا، تصدیق کرنا. تصدیق سمجھتے ہیں نا، سچ سمجھنا. سچ کسی کو ٹرسٹ کرنا بولتا ہے شاعری میں، سچ سمجھنا کسی کو، ٹھیک ہے، تصدیق کرنا. عربی زبان کا یہ جو معنی ہے تصدیق، اس معنی میں لفظ ایمان قرآن میں وارد ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور قصص الانبیاء سنڈے اور ٹیوزڈے ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. پتہ نہیں آپ طلباء و طالبات کو پتہ ہے، آپ میں سے بات کو تو معلوم ہے، باقی لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے زوم پر، یوٹیوب پر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس واقعے میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لفظ کا. بچوں نے جب آ کر کہا کہ یوسف ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو جو ہے ہم نے سامان کے پاس بٹھا کے رکھا تھا، ایک بھیڑیا آ کے کھا کے چلا گیا. جو جھوٹ بولے تھے اور وہ خون لگا کے بھی آئے تھے نا، دھوکہ دیے تھے، جھوٹا خون جس کو قرآن نے کہا بدم کذب. تو وہاں کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کرتے فرمایا، بچوں نے اپنے ابا جان سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، دیکھیے مومن کہا، مومن. آپ ہم پر ہماری تصدیق نہیں کریں گے، ہم کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. ہم سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. ہم سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کر رہے. تو تصدیق کے معنی میں جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں ایمان کا، وہ لفظ آیا ہے. چلیے، شرع میں، اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان میں 3 الفاظ آئیں گے، بلکہ وہ ہیں ٹوٹل 5 چیزیں، لیکن الفاظ 3 ہیں ایمان کے ڈیفینیشن میں. قول و اعتقاد و عمل، یہ یاد رکھنا ہے آپ. قول و اعتقاد و عمل، قول، اعتقاد، عمل. قول، اعتقاد عربی میں بولیں گے قول و اعتقاد و عمل، اردو میں بولنا ہے یا ایسی بولنا ہے، قول، اعتقاد، عمل. قول یعنی زبان سے اقرار، اعتقاد دل سے یقین، عمل اردو میں اگر ایسے بھی کہہ سکتے، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اعضائے جسمانی سے عمل. یہ ہے ایمان کی تعریف. 2 اور چیزیں اس میں انکلوڈ کر لیں، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ختم ہو گیا. آپ اگر سمجھ گئے تو آپ نے جو ایمان کو سمجھا. کیا کہ قول زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اعضائے جسمانی پارٹس آف باڈی کا عمل، یہ ہے ایمان. ایک بھی ہٹے گا، صرف قول ایمان نہیں ہے، صرف اقرار کرنا. ایک آدمی اقرار کر رہا ہے لیکن یقین نہیں، ایمان نہیں. ایک آدمی کے پاس یقین ہے جیسے فرعون کے پاس تھا. صرف اقرار منافقین نے کیا لیکن دلوں میں یقین نہیں تھا، ان کو کافر قرار دیا گیا. اور فرعون، اس کے لوگوں نے جو ہے ان کے دلوں میں یقین تھا اللہ کا، لیکن زبان سے قرار نہیں کیا ان لوگوں نے، تو وہ بھی مومن نے قرار پائے. تو دونوں ضروری ہے. تیسری چیز عمل بھی ضروری ہے. بہت ساری اس کی جو ہے دلیل ہے. تو ایمان میں 3 چیزیں آئیں گی، اقرار، یقین، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور عمل، پارٹس آف باڈیز. یہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. رمضان میں دیکھیے ایمان بڑھا ہوا رہے گا. گھر میں کسی کی جنازہ ہو جائے، موت ہو جائے تو ایمان بڑھ جائے گا. کل رات میں جو ہے لوگوں نے ہیپی نیو ایئر منایا، بعض مسلمانوں نے بھی، ایمان گھٹ گیا بازار میں ان کا. ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا بھی. ایمان گھٹتا ہے، نیکیوں سے گھٹے گا، نیکیوں سے بڑھے گا. اور یہ ایمان کی زیادتی نقصان یہ عقیدے میں ہے، اس کی بہت ساری دلیل ہے.
ازدادوا ایمان، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھایا جو لوگ ایمان لائے تھے. بہت ساری آیتیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آؤ بیٹھو ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، صحابہ سے کہا تھا. یہ ساری دلیلیں ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہوئی ہماری.